السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ مختصر سا رسالہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نواقض الاسلام پر جاری ہے، اور ہم نے 2 نواقض اسلام سابقہ ایپیسوڈز میں کور کیے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تیسرا نواقض اسلام کو پیش کیا جائے گا۔ تیسرا ناقض اسلام یعنی وہ تیسرا امر جو کہ ایک انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اسلام کو فاسد قرار دیتا ہے۔ من لم یکفر المشرکین، تیسرا ناقض اسلام یہ ہے کہ جو شخص کفر نہیں کرتا، یعنی جو شخص کافر نہیں جانتا مشرکین کو، یعنی مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا وہ شخص، یا پھر او شک فی کفرہم، یا پھر ان کے کفر میں یعنی مشرکین کے کفر میں شک کرتا ہو، او صحح مذہبہم، یا ان کے دین کو صحیح جانتا ہو، کفرا، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، یعنی اس کا اسلام باطل ہو جائے گا۔ 3 امور یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا، مشرکین کو کافر نہ سمجھنا، دوسرا ان کے کفر میں شک کرنا، اور تیسرا جو ہے وہ ان کے مذہب یعنی دین کو صحیح جاننا۔ پہلی جو بات ہے کہ مشرکین کو کافر نہ سمجھنا، دیکھیں یہ بات ہمیں جاننی چاہیے، بنیادی بات ہے دین اسلام کی، معلوم من الدین بالضرورہ کہلاتی ہیں، یعنی جو عموماً جو فنڈامنٹلز آف دین ہیں، جو کہ اصول الدین ہیں، جو کہ مشہور ہیں، جس سے انسان ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، اس کو یعنی جن امور سے ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ان کو معلوم من الدین بالضرورہ، یعنی ایسے امور جو کہ دین کے ایسے امور جو کہ ضروری طور پر ہر انسان کو معلوم ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ دین اسلام یعنی کلمہ شہادت کی بنیاد پر کھڑا ہے، اور کلمہ شہادت جو ہے اس کی 2 بنیاد ہیں یا 2 ارکان ہیں۔ دونوں ارکان کو بجا لانا کلمہ شہادت کو صحیح قرار دے گا۔ اگر دونوں ارکان میں سے کوئی بھی رکن یا پلر مسنگ ہوگا تو پھر شہادت کلمہ لا الہ الا اللہ کی پوری نہیں ہوگی اور انسان دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا، یا پھر اگر دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور دونوں ارکان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے یا اس پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں، ایک ہے معبودان باطلہ کی نفی، اور ایک ہے اللہ کے عبادت کے حقدار ہونے کا اثبات، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک لہ عبادت کا مستحق اور حقدار ہے، یہ اللہ کے الہ ہونے کا اثبات، اس کو انگلش میں کہتے ہیں افرمیشن، یعنی افرمیشن اس بات کی کہ یا اسٹیبلشنگ اس بات کی، یہ بات اسٹیبلش کرنا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک معبود برحق ہے، اور نفی یعنی نگیشن جو ہے وہ تمام معبودان باطلہ کی۔ تو یہ افرمیشن اور نگیشن کہہ لیں یا نفی اور اثبات کہہ لیں، یہ 2 ارکان ہیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کے، ان میں سے دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہے اور دیگر معبودان باطلہ کے ساتھ انکار نہیں کرتا، اس کی نفی نہیں کرتا، تو وہ شخص دار اسلام میں داخل نہیں ہے، اس کا کلمہ مکمل نہیں ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیگر معبودان باطلہ کی نفی نہیں کرتا، یہی معنی کفر بالطاغوت کا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص طاغوت کا کفر کرے گا، کفر یعنی برات کرے گا، دشمنی کرے گا، اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرے گا، اس کا رد کرے گا، اس کی نفی کرے گا۔ اور طاغوت ہم پہلے بھی پڑھ کے آئیں کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہو یا اتباع کی جاتی ہو یا اطاعت کی جاتی ہو، یعنی ہر وہ اللہ کے علاوہ جس کو معبود بنایا جا چکا ہے اور وہ اپنی عبادت پہ راضی بھی ہو، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں، ان کی نفی کلمہ توحید کا بنیادی رکن ہے، اور یہ معبودان باطلہ کی نفی یہی کفر بالطاغوت ہے جو کہ قرآن میں ہے، جس کی ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اور یہی مصنف رحمہ اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ، کہ جو مشرکین کو کافر نہ سمجھے، یعنی مشرکین کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کافر ہیں یا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے یا یہ وہ
کفر ہے یہی وہ شرک ہے جس سے انسان دار اسلام میں خارج ہوتا ہے، بلکہ وہ شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے ان کا بھی اپنا دین ہے، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اپنے پیراڈائم میں صحیح ہیں، ہم اپنے پیراڈائم میں صحیح ہیں، اس طرح کی بات کرنا یہ جو ہے وہ کفر ہے اور یہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو جو مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا، یہ بات اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ کفر اور شرک میں ایک طریقے سے یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ اگر یہ کہیں ایک جملے میں ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں میں فرق کیا جائے گا، اور اگر یہ الگ الگ جملوں میں آئیں تو پھر ان میں فرق نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک کا معنی دوسرے میں داخل ہوگا۔ عمومی طور پر یہ اہل علم فرماتے ہیں، یعنی یہ ان اصطلاحات میں سے ہے کہ اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع، جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پہلے ہی ذکر کر دیا۔ تو اسلام یعنی یہ کفر اور شرک، کفر اصل میں کہتے ہیں کہ خالق کائنات کا انکار کرنا، اللہ کے وجود کا انکار کرنا، اللہ کے خالق ہونے کا، رازق ہونے کا، مدبر ہونے کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ہر معاملے میں تدبیر کرنے کا انکار کرنا، اس رسول کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یا کسی بھی رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کرنا، ملائکہ کا انکار کرنا، قرآن کا منزل من اللہ ہونے کا انکار کرنا، احادیث کا انکار کر دینا کلی اعتبار سے، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کفر کہلاتی ہیں، یعنی انکار کرنا، نہ ماننا۔ اور جو شرک کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کے مخلوق کو کسی اعتبار سے شریک کرنا ان حقوق میں جو صرف اللہ کے لیے خالص ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک بھی کفر میں سے ہے، کیونکہ کفر تو انکار کرنا ہے، یعنی آپ جب یعنی کوئی انسان جب شرک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا منکر ہے، وہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کا یہ حق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے حقوق میں دیگر غیر اللہ بھی شریک ہے، تو یہ گویا کہ انکار۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ کفر ایک عام، ایک وسیع، ایک کمپریہنسو ٹرم ہے، اور شرک جو ہے وہ کفر میں داخل ہے۔ تو اس لیے ہر کفر یعنی ہر شرک جو ہے وہ کفر ہے، لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے۔ یعنی ایسی بہت سی صورتحال ہیں جس میں انسان کافر تو ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس میں انسان مشرک تو ہے لیکن کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر مشرک کافر ہے۔ جیسے کہ فرعون ہے، فرعون جو ہے وہ کافر ہے، فرعون شرک نہیں کرتا تھا اس معنی میں، لیکن وہ خالق کائنات اللہ رب العزت کا انکار کیا کرتا تھا۔ تو پہلا جو یعنی اس ناقض اسلام میں مصنف رحمہ اللہ نے ایک تو صورت یہ ذکر کی کہ جو مشرکین کو کافر نہ سمجھے، تو مشرکین کو کافر سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کافر کو کافر سمجھنا، ہمارے بہت سارے معذرت کے ساتھ کچھ لبرلز ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو ایک کافر کی موت پہ بھی ان کو دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اس طرح کے کلمات ان سے سننے کو ملتے ہیں، ریسٹ ان پیس، یا may Allah give you higher ranks in جنہ، اس طرح کے الفاظ، یا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس طرح کے جملے ادا کرنا۔ اور یہ اس بات کی دلالت اور نشاندہی ہے کہ آپ ان کے کفر کو کفر نہیں سمجھ رہے، آپ ان کو کافر کفر نہیں سمجھ رہے، آپ ان کو مشرک نہیں سمجھ رہے۔ تو کسی کافر کے کفر کو کفر نہ سمجھنا، کفر نہ کہنا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی ناقض اسلام ہے۔ تو لہٰذا ایک مشرک کے شرک کو شرک نہ سمجھنا یہ بھی دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ یا پھر دوسری صورت مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی، او شک فی کفرہم، یا پھر ان کے کفر میں شک کرنا۔ شک اصل میں کہتے ہیں تردد القلب، یعنی دل میں تردد ہونا، دل میں ایک تردد ہونا۔ تردد کہتے ہیں کہ ہاں یا نہ کے درمیان ایک طریقے سے تردد ہونا، ٹھیک ہے، یعنی سرٹنٹی نہ ہونا، تردد ہونا۔ شک جو ہے وہ ایک دل کا عمل ہے، اس کو وسوسے سے لوگ عموماً کنفیوز کرتے ہیں۔ وسوسہ یہ عمل الشیطان ہے، شیطان کا عمل ہے، اور جو شک ہے وہ انسان کے دل کا عمل ہے۔ فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ یعنی گویا کہ اب یہ سمجھیں کہ شک جو ہے وہ یقین کو توڑ دیتا ہے، اور جو وسوسہ ہے وہ یقین پر پردہ ڈالتا ہے، وقتی طور پر، ٹیمپرریلی، وقتی طور پر انسان کے یقین پر پردہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا تعوذ پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے
اس شیطانی وسوسے کو دفع کرتا ہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور یقین نمایاں ہو جاتا ہے. لیکن جو شک ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے دل کا عمل ہوتا ہے اور وہ یقین کو توڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ وقتی طور پر ہوتا ہے. تو شک کرنا یعنی تردد میں، یہ آپ گویا کہ ایسے سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر آپ اس کی یعنی وسوسے اور شک میں جو فرق ہے اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک انسان مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ بادل ہیں، بادل بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے آپ چاند کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ چاند بادلوں کے پیچھے ہے، یہ یقین ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک وسوسے کی کیفیت سمجھ لیں کہ آپ کو یہ یقین ہے لیکن ابھی پردہ آیا ہوا ہے، یعنی یہ بادل آئے ہوئے ہیں وسوسے کے، لیکن آپ شک میں ہیں کہ بھائی میں تو نہیں دیکھ رہا، پتہ نہیں چاند ہے بھی یا نہیں بادلوں کی وجہ سے. تو پھر یہ جو ہے وہ یقین کو توڑ دینے والا شک ہے. تو لہٰذا یہاں پہ شک مراد ہے، وسوسہ مراد نہیں ہے. اس کو آپ پہچانیں کیونکہ وسوسے سے کوئی انسان خالی نہیں ہے. وسوسہ ایک مومن کو بھی آتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو اپنی زبان سے کہوں، میرا ان کلمات کو اپنی زبان سے اظہار کرنا اس سے بہتر ہے کہ میں آسمان سے گر جاؤں اور میں مطلب میرے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں، مطلب میں ہلاک ہو جاؤں، میں یہ کلمات اپنے منہ سے نہ نکالوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم واقعی یہ چیز پاتے ہو اپنے دل میں، یعنی اس طرح کی کہ میں ان کلمات کو نہ نکالوں، اس سے بہتر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور میں آسمان سے گر پڑوں، یعنی یہ تم سوچ پاتے ہو؟ صحابی نے کہا جی ہاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ ہے صریح ایمان. یعنی انسان شک تو انسان جو ہے وہ بول دیتا ہے کہ مجھے شک ہو رہا ہے اس بار، لیکن جو وسوسہ ہوتا ہے وہ انسان بولنا گوارا نہیں کرتا، اپنے آپ کو مار دینا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا گوارا سمجھتا ہے، لیکن ان کلمات کو اپنی زبان سے جاری کرنا وہ گوارا نہیں سمجھتا. یہ وسوسہ ہے. تو یہ تو صریح ایمان ہے کہ انسان وسوسے کو دفع کرتا ہے اور وسوسے پر عمل کرنا گوارا نہیں سمجھتا اور اس پر اپنے آپ اپنی جان دے دینا گوارا سمجھتا ہے. تو یہ مطلب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ شک کا فی کفرہم، یعنی جو شخص کافر کے کفر میں شک کرتا ہے، مطلب یہ کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں ہو سکتا ہے پرابیبلی 50-50 صحیح ہو غلط ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. یا یہ جو مثال کے طور پر یہ جو قبر پرست ہے اور غیر اللہ سے اپنی نظر و نیاز کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، غیر اللہ کی قبروں کے آگے سجدے کر رہا ہے اور اس طرح کے نعرے لگا رہا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے میں صحیح. اس طرح کی بات کہنا کہ possibly he may be right, I may be wrong, possibly I may be right, he may be wrong، اس طرح کی بات کہنا یہ ان کے کفر میں شک کرنا ہے. یعنی انسان یہ بات تبھی کہہ سکتا ہے کہ جب اس کی اپنی اسلام پر اس کو یقین نہیں ہوتا، اس کو اپنی توحید پر یقین نہیں ہوتا، تبھی تو وہ سامنے والے کفر کے مطابق متعلق شک میں ہے. تو یہ شخص جو ہے وہ تبھی کہہ سکتا ہے جب اپنے اسلام پر اس کو یقین نہیں ہوتا. اور جس شخص کو اپنی توحید اور اسلام پر یقین نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کے معنی اور توحید پر یقین نہیں ہوتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام میں داخل ہی نہیں، وہ اسلام میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ ناقض اسلام ہے. اور تیسری صورت جو مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اوصح مذہبہم، یا تو ان کے مذہب یعنی کافر کے مذہب یا مشرک کے مذہب کو جو ہے وہ صحیح قرار دے. مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے بات کہی کہ مثال کے طور پر وہ شخص کہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہے کافر، وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک یہودی فیملی میں یا عیسائی فیملی میں بڑا ہوا ہے، تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے میں بھی صحیح ہوں. یعنی اس کو فلسفہ میں کہتے ہیں ریلیٹیوزم، ایک ریلیٹیوسٹک سوچ، یا اس کو عربی میں کہتے ہیں نسبیت، کہ اپنے اعتبار سے میں بھی صحیح، مسلمانوں کے اعتبار سے مسلمان بھی صحیح ہیں، مشرک کے اعتبار سے مشرک بھی صحیح، وہ جو قبر پرست ہے وہ بھی صحیح ہے اپنے اعتبار سے، وہ جو یہودی ہے وہ بھی صحیح، اپنے اعتبار سے سب صحیح ہیں. یہ معنی ہے سب کو اپنے اپنے پیرائے میں صحیح قرار دینا، یہ بھی شرک ہے. کیونکہ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ جو توحید ہے، جو لا الہ الا اللہ ہے، وہی اپنے ان اٹ سیلف جو ہے وہی صحیح ہے، باقی اس کے علاوہ سب غلط ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا. یعنی وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، اس سے برات نہیں کرے گا اور لا الہ الا اللہ پر یعنی اللہ کو واحد معبود حقیقی نہیں مانے گا، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ میں نے اسی لیے تمہید کے طور پر جو ہے وہ آپ کو یہ دو
ارکان شہادت بتا دیے، نفی اور اس بات، ان دونوں کو لازم قرار جانا، ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ تین صورتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں ان دو ارکان میں خلل پیدا کرتی ہیں، اسی وجہ سے یہ ناقض اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔